بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آئی ایم محمد زاہد محمود, لیکچرر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنسز, یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیبٹس آف سکسیزفل پیپل, کہ کامیاب لوگوں کی کون سی عادات ہیں جن کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے. تو آج کے اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بزنس مین, بیوروکریٹ, آفیسر یا ایک کامیاب شخص بنے. تو ہمارے ان نوجوانوں کے لیے کہ اپنی آنے والی زندگی کو ایک بہت ہی کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں, تو وہ کن عادات کو, کن ہیبٹس کو ڈیولپ کریں اپنے اندر تاکہ وہ کامیاب آدمی بن سکیں. آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جو پہلی خاصیت ہے وہ ہے ہیبٹس آف سکسیزفل پیپل کی, وہ آرگنائزیشن. ون آف دا موسٹ فریکوینٹلی mentioned habit of those who are successful in life is organization. Such organization include planning as well as setting priorities and goals. آرگنائزیشن وہ چیز ہے کہ آپ اپنی نیکسٹ پلاننگ کرتے ہیں, خواہ وہ ایک ڈے کی ہو, ایک ویک کی ہو, یا ایک سال کی, یا پوری زندگی کا آپ کا گول ہو. تو گول سیٹنگ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اپنی پرائرٹیز آپ سیٹ کرتے ہیں کہ کس چیز کو آپ نے کس وقت کرنا ہے. اور ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر آپ پلاننگ اچھی کر لیتے ہیں, اگر آپ نے اچھی پلاننگ کر لی تو اس کا مطلب آپ نے اپنا جو ٹاسک ہے وہ ہاف ڈن کر لیا, آپ کا آدھا کام ہو گیا. جول براؤن, دا فاؤنڈر آف addicted2success.com, calls for priorities to do list every evening before going to bed to prepare for the next day. تو جان براؤن جو کہ addicted2success.com ویب سائٹ کا جو بانی ہے, وہ کہتا ہے کہ اپنی پرائرٹیز کی لسٹ بنا لیں روزانہ آپ سونے سے پہلے کہ آپ نے نیکسٹ ڈے کیا کرنا ہے. According to Twitter, the founder of JK Dorsey, who is no longer with Twitter, Sunday in an important day for organizing, getting ready for the rest of the week. وہ کہہ رہا ہے کہ سنڈے ایک جو ڈورسے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سنڈے کا دن جو ہے وہ اس کا ٹویٹر کا بانی تھا. تو سنڈے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ یا اہم دن ہے آپ کو, جہاں آپ ریسٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی نیکسٹ پلاننگ بھی کر لیتے ہیں. سیکنڈ ہے جی ریلیکسیشن. اٹ از این انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ ریلیکسیشن بائی میڈیٹیٹنگ اور سمپلی اوائڈنگ ڈسٹریکشنز از another of the most often mentioned habits of successful people. تو جو سکسیزفل لوگ ہیں, کامیاب لوگ ہیں, وہ دوسری ان کی عادت ہے کہ وہ ریلیکس کرتے ہیں, وہ کسی ڈسٹریکشن سچویشن میں سے اوائڈ کرتے ہیں. آف کورس ریلیکسیشن کمز مور ایزیلی ٹو دوز ہو آر آرگنائز, سو پرہیپس فار سم اٹ از مور آف دا نیچرل بائی پروڈکٹ دیٹ کانشیس ڈیسیژن. جب ہر چیز آپ اپنے آرگنائز طریقے سے کریں گے اور آپ کے ڈیسیژن جو ہے وہ بہت کلیئر ہوں گے تو آپ کو ریلیکس کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اٹ میں آلسو بیٹر دا ایکٹ آف ٹیکنگ بریتھ از دا سکسیزفل پرسن away preparing for the effort yet to come. In fact, one of the first steps towards achieving a meditative or relaxation state is to concentrate on your own breathing for 3 to 5 minutes. اگر آپ نے اپنی ریلیکسیشن کو فیل کرنا ہے تو 3 سے 5 منٹ کے لیے اپنی جو آپ کا سانس ہے اس پہ فوکس کریں, یعنی آپ نے خود کو محسوس کروانا ہے کہ آئی ایم ریلیکس. ٹیکنگ ایکشن. The third one, the list of habits of successful people is inevitable action habit. It is important to organize, to plan, and to set priorities, but without action, a plan is nothing more than potential. جب آپ نے کوئی پلان کر لیا, آرگنائز کر لیا,
پھر اس کے لیے آپ نے پرائورٹی بھی سیٹ کر لی، لیکن اگر اس کے اوپر عملی ورک شروع نہیں ہوا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. سکسیزفل پیپل ایکٹ کوکلی اینڈ آفن، وہ جلد از جلد ایکٹ کرتے ہیں. سوری. In addition, although it may sound counterintuitive, according to James Clear, they act start anyway. وہ before they feel ready. تو جب کسی کام کرنے کے لیے وہ ارادہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کر لیتے ہیں، اس کو آرگنائز کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اینی وے جو بھی ہو جائے وہ رکتے نہیں ہیں. بیفور دے فیل ریڈی، جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کام کو کر لینا چاہیے. While others come up with reason not to act, successful people takes that all important first step even if it is seemed outlandish. اچھا، یہاں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے. بتانے کی بات یہ ہے ٹیکنگ ایکشن میں کہ جب آپ نے کوئی بھی کام کرنا اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں جو پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہیں آپ ان سب کو ڈسکس کر لیں. اور جب آپ فیصلہ کر چکے ہوں کہ یہ کام کرنا ہے میں نے، تو اس کے بعد پھر یعنی اس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، تو پھر آپ اس کام کو کر گزریں. پریکٹیکلی طور پر جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کی جو پلاننگ ہے، جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، جو پرائرٹیز آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی طور پر نہیں کرتے. نیکسٹ ہے جی پرسنل کیئر. پرسنل کیئر ود ریگارڈ ٹو ڈائٹ، ایکسرسائز اینڈ ہائیجین کمز نیکسٹ آن دا لسٹ آف ایبل آف دوز ہو آر سکسیزفل. تو یہاں اپنی خوراک، ایکسرسائز اور صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور جو سکسیزفل لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کا بہت خیال کرتے ہیں کہ آپ اپنی بروقت ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا اور پراپر ڈائٹ جس میں متوازن غذا جو آپ کی باڈی کو ضرورت ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور ایکسرسائز جیسے مارننگ واک اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں. For some, personal care involves a complex regime and highly disciplined lifestyle. For the others, not so much. Elon Musk, the CEO, Tesla Motors, put it slightly when asked what daily habits has had the largest positive impact on his life, Musk said simply showering. تو یہاں ایلان مسک کی جس کی بات کی گئی ہے، یہ ٹیسلا موٹرز کے سی او ہیں، اور اب انہوں نے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ٹویٹر کو بھی خرید لیا. اب ٹویٹر کے بھی یہ حصے دار ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ پرسنل کیئر کے لیے کیا کرنا چاہیں گے، تو مسک سیڈ سمپلی شاورنگ، تو میں یعنی شاورنگ کروں گا، نہاؤں گا. تو یہاں پرسنل کیئر کی یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ دن بھی کام کر رہے ہیں، رات بھی کر رہے ہیں، آپ کو کھانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کو ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے، آپ کو نہانے کا ٹائم نہیں ہے، تو اس سے آپ دن رات کام کر کے آپ امیر ہو جائیں گے یا کامیاب بن جائیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ اپنی باڈی کی ضرورت سے کم کھائیں گے، یا آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، یا ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے، یا حد سے زیادہ آپ کام کریں گے، تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. اور ہیلتھ از ویلتھ. اگر تندرستی ہے تو ساری چیزیں ہیں، اگر تندرستی نہیں ہے تو پیسہ بھی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. According to many successful people, having a positive attitude is not just a result of being successful, it is one of the root cause of the success. اب یہ یہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اس کی وجہ سے سکسیس نہیں ہوتی، بلکہ یہ اصل وجہ ہے کامیاب لوگوں کی، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اور جو اسٹوڈنٹس میرے لیکچرز ریگولرلی سنتے ہیں تو انہیں یقیناً یاد ہوگا جو میرا فرسٹ لیکچر جب میں نے یوٹیوب پہ اپنا یہ لیکچر اپلوڈ کرنا سٹارٹ کیا، تو فرسٹ لیکچر میں جہاں بھی پڑھاتا ہوں، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میری فرسٹ جو لیکچر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آلویز بی پازیٹیو، ورک ہارڈ اینڈ بلیو ان گاڈ. کہ آپ نے ہمیشہ مثبت سوچنا ہے. بینگ مسلم ہماری سوچ بھی ایسے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کو ویسے ملوں گا جیسا وہ میرے بارے میں قیاس کرے گا.
تو اسی طرح اپنے جب تک آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہے تو آپ کا آگے ترقی کرنے کے یا آگے جانے کے چانسز بہت کم ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے محنت کرنی ہے، اور محنت میں آگے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے رائٹ وے کو چوز کرتے ہوئے پھر محنت کرنی ہے کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ پہ یقین رکھنا ہے. تو اگر آپ کا سمجھ لیں کہ اگر ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے، آپ ورک ہارڈ کرتے ہیں، تو آپ کا یقیناً اللہ پہ یقین اور بڑھے گا اور اس سے آپ کو کامیابی ملے گی. جول براؤن ریفرز ٹو گریٹیٹیوڈ اینڈ positive self-talk as a priorities in the life of the ultra successful. Moreover, Brown says it is not enough to express gratitude and positive attitude. You must also remind yourself why you are grateful in order to achieve a deeper effects. یہاں میں ایک مثال آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ دیر پہلے امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی. ریسرچ یہ تھی کہ سزائے موت کے قیدی کو جو وہاں پہ سزا کا رواج ہے، اکثر زہر کا انجیکشن لگا کر جو مجرم ہوتا ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، وہاں پھانسی کا رواج نہیں ہے. تو انہوں نے کورٹ سے اجازت لی کہ ہم اس قیدی کو سانپ کے ڈسنے سے اس کو موت کی سزا دیں گے، کیونکہ کوئی بھی کام وداؤٹ پرمیشن، کورٹ کی پرمیشن سے سزا کوئی اور نہیں دے سکتا، وہ محکمہ جیل جو ہے. تو انہوں نے اس قیدی کو ایک کرسی کے اوپر باندھ دیا، اس کے آنکھوں پہ پٹی ڈال دی اور اس کو ایک نیڈل سوئی چبھوئی گئی، اور اسی وجہ سے ہی، اس سوئی کے چبھونے سے ہی اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی. اور پوسٹ مارٹم سے رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ جو زہر پوائزن سانپ کے ڈسنے سے جسم میں داخل ہوتا اور اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی، وہی زہر اس انسان کی باڈی نے خود اندر پیدا کیا. تو اتنا آپ کی سوچوں کا اتنا عمل دخل ہے کہ اس نے ویسا ہی سوچا کہ اب مجھے سانپ نے ڈس دیا، اب میری موت ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے ہی اس کی موت ہو گئی. تو یعنی آپ کی سوچوں کا اتنا عمل دخل ہے. اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، اس میں ہماری سوچوں کا عمل دخل ہے. اگر ہمارا کسی کے ساتھ اچھا رویہ ہے تو اس میں بھی سوچ کا عمل دخل ہے، اور کسی کے ساتھ برا رویہ ہے تو اس میں بھی ہماری سوچ کا عمل دخل ہے. جیسا ہم سوچتے ہیں اسی طرح ہم پھر اس کا پریکٹیکلی ایکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ایٹیٹیوڈ کو، اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، اور جو کہ کامیابی کی ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ روٹ کاز ہے، اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی ملتی ہے. نیٹ ورکنگ. Successful people know the value of exchanging ideas with others through the networking. They also know the value of the collaboration and teamwork, all of which are likely when you network. تو جو کامیاب لوگ ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں ویلیوز کو، آئیڈیاز کو، انہیں آئیڈیاز دیتے ہیں، ان سے آئیڈیاز لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن رکھتے ہیں، ٹیم ورک پہ یقین رکھتے ہیں. Successful people know the importance of surrounding themselves with other successful people. According to author Thames Clory says 79% of the wealthy people spend at least 5 hours a month networking. تو مہینے میں 5 گھنٹے جو ہیں وہ 80% جو امیر لوگ ہیں وہ نیٹ ورکنگ پہ اپنے کنزیوم کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اور ان سے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز ان کو دیتے ہیں، ان سے آئیڈیاز لیتے ہیں. تو جو اب کامیابی ہے، جو سکسیس ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کو آئیڈیاز اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی کمائی میں، عزت میں، شہرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب آپ کسی کے لیے بہتر کرتے ہیں تو آپ کے لیے خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. Fragility is not the same as stingy. Fragility is a habit of being
thrifty with money and resources. It is also habit of being economical. Learning to the economical comes through avoiding waste, which automatically result in efficiency. یا کفایت شاری سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو اس کو ضائع نہیں کریں بلکہ کفایت شاری سے کام لیں جس سے آپ کی ایفیشنسی خود بخود بڑھ جائے گی. سکسیسفل پیپل اوائڈ اوور اسپینڈنگ، وہ حد سے زیادہ اخراجات کرنے کو سے اوائڈ کرتے ہیں. انسٹیڈ دے کمپیریزن شاپ اینڈ نیگوشیٹ، وہ نیگوشیٹ کرنا پسند کرتے ہیں، وہ یعنی کسی بحث و مباحثہ کرنا پسند کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو اس کو بے دریغ آپ خرچ کرتے جائیں. دا ریزلٹ از فنانشیل سکسیس تھرو دا سمپل ایکٹ آف سیونگ مور منی دین دے اسپینڈ. تو یہاں پہ وہ جو پیسے سیو کرتے ہیں اس سے اور امیر ہو جاتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سیونگ سے ہی آپ امیر ہوں گے. ریسورسز آپ کو بڑھانا پڑیں گے، جتنے آپ کے ریسورسز بڑھیں گے اتنے ہی آپ کی زیادہ انکم ہوگی. لیکن یہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں تو یہ کفایت شاری پہ یقین رکھتے ہیں، یہ حد سے زیادہ خرچ اخراجات نہیں کرتے، اور یہ ان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ اسی پیسے کو کسی اچھے مقصد اور کسی انسانیت کی فلاح میں لگا دیتے ہیں. آپ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے عیدی صاحب عبدالستار عیدی، اور یہ واحد شخصیت ہے میرے خیال میں فیض احمد فیض کے بعد جن کو لینن ایوارڈ جو رشیا کا قومی ایوارڈ ہے ان کو ملا ہوا، اور پاکستان کی یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی فاؤنڈیشن کو وہ چلاتے رہے. تو وہ ایسا ہی تھا. ان کا اگر آپ ان کی آٹو بایوگرافی یا ان کے بارے میں پڑھیں تو بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کو 2 روپے دیتی تھیں، ایک ان خود کے لیے اور ایک دوسروں کے لیے. تو جو دوسروں کے لیے وہ 1 روپیہ دیتی تھیں، اسی 1 روپے سے عبدالستار عیدی نے دنیا کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن کھڑی کر دی، اور صرف یہ کفایت شاری سے ہی ممکن ہوا. Rising early. The more time one can denote being successful, the more likely success will results. Successful people are accustomed to rising early, and that habit appears repeatedly among those who do well in life. While the Early Riser Club has a huge membership among the successful people, a few notable members include the Sir Richard Branson of Virgin Group, former Dentsu CEO Robert Ager, and former Yahoo CEO Marissa Mayer. یہاں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی اٹھتے ہیں، اور صبح جلدی اٹھنا، ہم تو ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں، تو اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا یہ صحت کے لیے بہت ہی مفید بھی اور فائدہ مند بھی ہے. اور یہاں تک کہ جو کافر لوگ ہیں جن کا نماز سے یا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ بھی جلدی اٹھتے ہیں. تو جلدی اٹھنا جو ہے یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی علامت ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ جو ارلی رائزنگز کلب ہے وہ جو ان کی سب سے بہت زیادہ ممبرشپ ان لوگوں کی ہے جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں، جو بہت زیادہ کامیاب لوگ ہیں. شیئرنگ. Whether through donating or charity or sharing of ideas, successful people have habits of giving. They know the value of sharing, and most believe their success should result in something more than accumulation of wealth for themselves. شیئر کرنا شیئر کرنے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ شیئر کریں، کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں میں کچھ شیئر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سکل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی گاڈ گفٹڈ کوئی آپ کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو وہ آپ دوسروں کو سکھا دیں. جس طرح بڑی ایک مشہور چائنیز کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ اسے آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں، کیونکہ سکل اس کے پاس آ جائے گی، اور سکل جو ہے وہ لائف لانگ ہے، اس کی ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گی. سم آف دا موسٹ ویل نون سکسیزفل philanthropists include Bill and Melinda Gates, Oprah Winfrey and Mark Zuckerberg. مارک زربرگ آپ کو پتہ ہے فیس بک کا جو مالک ہے وہ ہے. A lack of wealth does not need to be a factor when it comes to sharing.
volunteering in your community or at local school does not cost anything but could provide help with where it is needed most. آپ کسی جگہ پہ ہی بھی ہیں, آپ کسی اسٹیج پہ بھی ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, سو آن, آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سے دوسروں کی مدد کریں. آپ کے پاس پیسہ ہے تو اسے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, آپ کے پاس علم ہے آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اچھا اخلاق جو ہے اس کے لیے آپ کو نہ پیسے کی ضرورت ہے, نہ کسی بڑی گاڑی کی ضرورت ہے, نہ کسی بنگلے کی ضرورت ہے, تو آپ اچھے اخلاق کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. جو شیئرنگ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کو دینا آئے گا. اور یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس چیز کے آپ طلبگار ہیں اب پیسے کے, شہرت کے, وہ آپ بانٹنا شروع کر دیں, انشاءاللہ وہ چیزیں مڑ کے آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی. ریڈنگ. It is important to note that successful people read. While they also read for pleasure, most of their reading habits as a means to gain knowledge or insights. اور سب سے بڑی جو کامیاب لوگوں کی علامت ہے کہ وہ پڑھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, اور وہ خوش ہونے کے لیے پڑھتے ہیں, اپنا علم بڑھانے کے لیے, اپنی پیاس بجھانے کے لیے پڑھتے ہیں. For anyone who needs inspiration about the value and importance of reading, look no further than the example of billionaire author J.K. Rowling, who says she reads anything as a child. وہ مطلب کچھ بھی پڑھ سکتی ہے جیسے بچے کی طرح, یعنی اسے کچھ پتہ ہی نہیں. She advises read as much as you possibly can. زیادہ سے زیادہ پڑھیے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. Nothing will help you as much reading. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی. اور موسٹلی جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے آپ کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں جو کہ آپ کی سوچوں کو پرواز دیتے ہیں, ان کو پروان چڑھاتے ہیں. آپ کی سوچیں بلند ہوتی ہیں, آپ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ 40 ایئرس کے بعد اگر آپ بکس وغیرہ نہیں پڑھتے یا کوئی بھی چیز آپ کی ریڈنگ آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ کی جو سوچیں ہیں وہ محدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اچھا سوچنا یہ ظاہر سی بات ہے, جس طرح کا کنٹینٹ آپ پڑھیں گے اسی طرح کی آپ کی سوچیں ہوں گی, اور اچھی سوچوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا دماغ جو ہے یہ بالکل ایک کھیت کھلیان کی طرح ہے کہ اگر ہم اس میں اچھی چیزیں, اچھی سوچیں, اچھا علم پڑھنے کے ذریعے, دیکھنے کے ذریعے نہیں ڈالیں گے تو پھر جس طرح میدان میں کھیت میں جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں, اگ آتی ہیں, اور اسی طرح ہمارے ذہن میں بھی جو نیگیٹو سوچیں ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں جب تک ہم اچھی سوچوں کو جگہ نہیں دیتے. تو اچھی سوچوں کو جگہ دینے کے لیے آپ کا پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کامیاب لوگوں کے قصے کہانیاں پڑھیں, دنیا کی معلومات پڑھیں, جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ پڑھیں. اس سے آپ کی سوچ بھی بدلے گی اور آپ کا علم بھی بڑھے گا اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.